صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کی ہندوستان میں آمد کیسے ہوئی؟ ہندوستان میں عربوں کی آمد و رفت قدیم زمانے سے ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب بغرض تجارت ہندوستان آتے رہے۔ بعد ازاں اسلام کی ترویج و اشاعت اس آمد و رفت کا ایک اہم سبب ٹھہرا۔ ٹیکسلا کے قریب موجود پیر صحابہ کا مزار اس علاقے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور قیام کی یادگار ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اسی حوالے سے تاریخ کے اوراق سے کشید کیے ہوئے حقائق پر مبنی ہے۔ جزیرہ نما عرب کا زیادہ تر حصہ غیر آباد بنجر اور پتھریلی زمین پر مشتمل تھا۔ یوں فطری طور پر یہاں بسنے والے لوگ زراعت کے بجائے تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ خاندان قریش کے فرزند قصی اور ہاشم کے دور میں تجارت خاصی مستحکم ذریعہ معاش بن چکی تھی۔ اہل حبش یمن پر قابض تھے جبکہ شام رومیوں کے زیر نگین تھا۔ ہاشم نے نجاشی اور کیسر سے ان کی سلطنت میں آمد و رفت کا اجازت نامہ حاصل کر رکھا تھا۔ اس طرح عرب کے سوداگر اشیاء کوچک تک اپنی اشیاء لے کر جاتے، اس کے باوجود کہ بد امنی اور لوٹ مار کا دورہ تھا، مگر قریش اطراف میں کعبہ کی نسبت اور خدا کے گھر کے نگہبان سمجھے جانے کی وجہ سے حیرت انگیز طور پر خطرات سے محفوظ رہتے تھے۔ تجارت اور بیوپار کے حوالے سے ان کا ذکر قرآن کی سورہ قریش میں بھی ملتا ہے۔ اسلام کی آمد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعض رفقا کا پیشہ تجارت تھا، اور وہ حجاز اور شام کے درمیان سامان لایا کرتے تھے۔ مکہ ساہوکاروں اور قرض خواہوں کا شہر تھا۔ سود عام تھا، قافلوں کے ذریعے تجارت ہوتی تھی۔ عرب ساہوکاروں اور تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ میلوں اور حج کے مواقع پر بھی تجارتی اشیاء لائی جاتی تھیں۔ ان تجارتی ثمرات کا ہی نتیجہ تھا کہ عرب کی مالدار خواتین بھی اپنا سرمایہ تجارت میں لگاتی تھیں۔ بنو امیہ کے پہلے خلیفہ امیر معاویہ کی والدہ ہندہ کے شام میں قلبی قبیلے سے کاروباری مراسم تھے۔ خاندان قریش کی ایک اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت بھی شام کی منڈی میں فروخت کے لیے جاتا تھا۔ حضور بھی بعثت سے قبل حضرت خدیجہ کے مال کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب اور دیگر امرائے قریش، ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ بھی نامی گرامی تاجر تھے۔ عرب اور ہندوستان کے لوگوں کے درمیان بھی زمانہ قدیم سے ہی تجارتی، معاشی اور مذہبی روابط چلے آتے ہیں۔ عرب تجارت کی غرض سے ہندوستان کے ساحلوں کی جانب آتے اور یہاں سے تجارتی قافلے اور ساز و سامان لے کر عرب کے بازاروں کا رخ کرتے۔ یہ اسی آمد و رفت کا ہی نتیجہ تھا کہ ہندوستان کی مختلف قومیتوں کے افراد نے سرزمین عرب میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، جنہیں وہاں کے لوگ زت، سیابجا، مید، احمرا، اساورا اور سنو ہند کے ناموں سے جانتے تھے۔ ہندی تاجروں کی کثرت سے آمد کی وجہ سے ہندوستانی اشیاء کی عرب میں خاصی مانگ تھی، خصوصاً عود، کافور، زنجبیل، بام، گوند، عطریات، جواہرات، ہندی تلواریں، ساگوان کی لکڑی، کپڑے اور دوسرے قیمتی پارچہ جات کی فروخت اور استعمال عام تھا۔ اس کے علاوہ ناریل، املی اور مسالہ جات میں سیاہ مرچ، الائچی، ڈلی اور چینی وغیرہ ہند سے عرب لائی جاتی تھیں۔ مسالوں اور خوشبویات کے نام سنسکرت سے ہی عربی میں منتقل ہوئے ہیں، جن میں مشک، کافور، فلفل، زنجبیل، سندل، ساگوان، نارجلیل، لونگ وغیرہ قابل ذکر ہیں، جبکہ عود ہندی، قصد ہندی، تمر ہندی کا اپنے نام سے ہی ہندوستان سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ دراصل کافور ہندی لفظ کپور کا مارب ہے۔ زنجبیل ہندی لفظ زنجابیر سے عربی میں منتقل ہوا، جس سے مراد سونڈ ہے، جبکہ تازہ زنجبیل ادرک کہلاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جس چارپائی پر آرام فرماتے تھے، اس کے پائے ساگوان کی لکڑی سے بنائے گئے تھے، اور اسے حضرت اسد بن زرارہ نے خدمت نبوی میں پیش کیا تھا۔ بعد ازاں اسی چارپائی پر آپ کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کا شمالی دروازہ ساگوان کا تھا۔ اس طرح سن 30 ہجری میں جب حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کی تو اس کی چھت میں ہندوستان کی ساگوان کی لکڑی کا استعمال کیا۔ عود کی خوشبو سے عرب اپنی محفلوں کی رونق کو دوبالا کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے عود سے مسجد نبوی کو معطر کیا۔ 7ویں صدی عیسوی کے شروع میں صحرائے عرب کے آس پاس کی سلطنتیں اپنے عوام سے بدسلوک کی جنگوں
اور اخلاقی بیرا روی کی وجہ سے انحطاط پذیر تھیں۔ ایسے میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر اٹھے تو تمام محکوم اور محروم طبقات کے لوگ ان کے اسلامی جھنڈے تلے جوگ در جوگ اکٹھے ہونے لگے۔ قوم قریش کی جانب سے تکالیف، مخالفتوں، سازشوں اور یلغار نے اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں حائل کر رکھی تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں جب ایک پرامن اسلامی معاشرے کی تشکیل ممکن ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی فرصت میں اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی مملکتوں کے حکمرانوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے مکتوبات روانہ کیے تاکہ بنی نوع انسان کی نجات کی جانب رہنمائی کی جا سکے۔ اس وقت 4 بڑی سلطنتیں اپنا وجود رکھتی تھیں۔ فارسی حکومت وسطی ایشیا سے ایران و عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں خسرو پرویز حکمران تھا، اس کی جانب حضور نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا۔ سلطنت روم، جس میں ایشیائی کوچک، فلسطین، شام، مصر اور یورپ کے بعض علاقے شامل تھے، اس کی جانب دہیہ قلبی کو بھیجا گیا۔ قیصر روم ہرقل نامہ بر سے نہایت عزت و تکریم سے پیش آیا۔ مصر کے گورنر جری بن مینا قبطی اور مقوقس نے بھی حضور کے قاصد حاتب بن بلتا سے نیک برتاؤ کیا۔ عمرو بن امیہ کو حبشہ کی جانب نجاشی بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ کیا۔ اس کی حکومت مصر کے جنوب سے لے کر بحر قلزم کے مغربی ساحل پر حجاز و یمن کے بالمقابل پھیلی ہوئی تھی۔ حضور کا خط پا کر نجاشی نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ سلید بن عمرو کو یمامہ اور شجاع بن وہب اسدی کو شام کی جانب بھیجا گیا۔ بحرین میں بنو عبد القیس اور بنو بکر من وائل کے حاکم منظر، جو کہ ایرانی حکومت کے نمائندے تھے، حضور کا نامہ مبارک پا کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ امان میں بنو ازد کے حاکم عبید بن جلندی اور جیفر بن جلندی بھی مسلمان ہو گئے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ نے 5 اصحاب کے ہاتھوں اہل سندھ کے پاس اپنا نامہ مبارک روانہ فرمایا۔ جب یہ حضرات سندھ میں نیرون کوٹ حیدرآباد میں آئے تو وہاں کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر ان میں سے 2 صحابہ واپس چلے گئے اور اہل سندھ نے کھل کر اسلام قبول کیا، اور باقی 3 حضرات نے سندھیوں کو تفصیل سے اسلام کے احکام سنائے اور یہی انتقال کیا۔ ان صحابہ کرام کی قبریں آج تک موجود ہیں۔ فتوحات کے اعتبار سے خلافت راشدہ کا دور سن 11 ہجری سے 40 ہجری تک اسلام کا سنہرا دور تصور ہوتا ہے، کیونکہ اس عرصے میں مسلمانوں نے افریقہ میں پیش قدمی کرتے ہوئے طرابلس تک کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ شمال میں قفقاز تک فتوحات کی اور مشرق میں ماوراء النہر یعنی وسطی ایشیا میں سمرقند، بخارا اور ترکستان تک ان کے گھوڑے پہنچے، جبکہ ایران و عراق سے ہوتے ہوئے ہندوکوش، مکران اور سندھ کے بعض علاقے بھی ان کے زیر نگیں آ گئے۔ سن 21 ہجری میں مکران فتح ہوا، جس سے ہندوستان سے باقاعدہ روابط اور سیاسی تعلقات قائم ہو گئے۔ عہد فاروقی میں فاتح مکران حکم بن عمرو سالبی غفاری سندھ اور مکران کے امیر بنے، جبکہ سہل بن احدی خزرجی انصاری ان کے معاون تھے۔ عثمانی دور میں عبید اللہ بن معمر تیمی کرشی مکران کے امیر تھے، جن کے سبکدوش ہونے کے بعد عمیر بن سعد اور ابن کندیر نے امارت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ حضرت علی کے دور خلافت میں حارث بن مرہ عبدی یہاں کے امیر بنے۔ انہوں نے مکران سے آگے بڑھتے ہوئے سندھ کے مزید علاقے فتح کیے۔ قیقان قلعت پر قبضے کے بعد قندابیل، بشمول، گھنڈاوا اور درائے بولان میں اپنا حربی مرکز قائم کیا۔ یاد رہے کہ پہرا دارالامارات کیز یا کیچ کے مقام پر بنایا گیا تھا، جو کہ مکران کا مشہور شہر اور قدیم بندرگاہ تھی۔ یہاں کثرت سے کھجور کے باغات اور نخلستان تھے۔ یہ خطہ عرب و ہند کے درمیان بحری رابطے کا دروازہ بھی تصور ہوتا تھا۔ حضرت عثمان کے عہد کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر کی ہمراہی میں شمالی سرحدی صوبے پر لشکر کشی کی گئی تھی۔ اس جہاد میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سمیت حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی حصہ لیا تھا۔ امیر معاویہ کے عہد میں زیاد بن امیہ بصرہ جب خراسان کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب کو کابل فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کا ایک سپاہ سالار حضرت محلہ بن ابی صخرہ درائے خیبر کے راستے سرحدی صوبے کو فتح کرنے کے بعد گندھارا پر قابض ہو گیا اور تحصیل سوابی میں واقع لاہور کو اپنا صوبائی دارالحکومت بنایا۔ محلہ بن نبی صخرہ نے پشاور، لاہور، ٹیکسلا، مارگلا، بنو کے شہروں کو فتح کر کے اپنی عمارت میں شامل کیا۔
جب لاہور فتح ہوا اس وقت ترک شاہی خاندان کا زبیل نامی شخص جو کہ بدھ مت کا پیروکار تھا اس خطے کا حکمران تھا۔ محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے بلاد الہند میں صحابہ کرام تبلیغ کی غرض سے آ چکے تھے۔ ان صحابہ کرام نے اسلام، احادیث اور فقہ کی تعلیمات عام کی اور یوں رفتہ رفتہ مساجد اور مدرسوں کا قیام عمل میں آتا گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ یہ حضرات احادیث کے راوی تھے، انہوں نے احکام الہی اور سنت رسول کو عام کیا۔ ان کے بعد تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی ان ممالک میں اسلامی تعلیمات کی ترویج فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے نار جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں تمام عمر یہ حسرت رہی کہ کاش وہ ہندوستان کے غزوے میں شرکت کرتے۔ اصحاب کی ایک کثیر تعداد بھی ہندوستان کے جہاد میں شرکت کی خواہش مند رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام ہندوستان میں غزوات، فتوحات اور تبلیغ کے سلسلے میں مسلسل آتے رہے۔ مشہور مورخ ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیلہ دینوری نے تحریر کیا ہے کہ جب عمر سعد کی افواج نے حضرت امام حسین کو کوفہ کے راستے میں روکا تھا تو انہوں نے ہند کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ہفت روزہ نشے میں نیبٹ آباد کی 15 اکتوبر 1985 کی اشاعت میں جناب نور محمد نظامی نے بھی درائے خیبر اور مارگلہ کے درمیان صحابہ کرام سے منسوب مختلف مزارات مقدسہ کا ذکر کیا ہے۔ ٹیکسلا سے چند کوس کے فاصلے پر مشرقی جانب جرنیلی سڑک سے ذرا ہٹ کر سرائے خربوزہ نامی قصبہ ہے۔ یہاں سے چند منٹوں کی مسافت پر پیر صحابہ کے نام سے ایک مزار صدیاں بیت جانے کے باوجود عوام الناس کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کے متعلق رائے یہی ہے کہ یہ کسی جید صحابی کا مدفن ہے جو دیگر کئی صحابہ کرام کی طرح اسلام کا پیغام پھیلانے کی خاطر اس خطے میں تشریف لائے اور پھر یہیں انتقال فرمایا۔ موجودہ مزار کی تزئین و آرائش سے پیشتر یہاں وسطی ایشیائی طرز کی عمارت تھی جسے مغل تعمیرات میں استعمال ہونے والی چھوٹی اینٹوں اور چونا گچا سے بنایا گیا تھا۔ حالیہ تعمیرات کا ڈھانچہ تقریباً وہی ہے، مگر جہاں ضرورت محسوس کی گئی وہاں دستیاب شدہ بڑے حجم کی اینٹوں سے بھی کام چلا لیا گیا۔ مزار کا چوبی دروازہ مغرب کی سمت کھلتا ہے، جہاں عرب سے آنے والی ہوائیں غریب الوطن صحابی کو سلام پیش کرتی ہیں۔ مزار کے مرکز میں کچی قبر بنی ہوئی ہے جس پر نہایت سلیقے سے مٹی کی لپائی کر دی گئی ہے۔ عقیدت مندوں نے قبر کو سبز چادروں سے ڈھانپ کر صاحب قبر سے اپنی گرم جوش محبت کا اظہار کیا ہے۔ اسلام کی ابدی اور لافانی پیغام کو دنیا بھر میں روشناس کرانے کی خاطر صحابی رسول کے اپنے وطن سے دوری کی اس شعر میں غمازی کی گئی ہے جو کہ مزار کے لوہے پیشانی پر درج ہے۔ ہر ملک ملک ما است کہ ملک خدائے ما است۔ مزار کا مضافات ایک حسین لینڈسکیپ اور دل فریب نظارہ پیش کرتا ہے۔ اسلام آباد کے پہاڑوں سے آنے والی ندی ریلوے پل کے نیچے سے ہو کر مزار کا طواف کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ قدرتی چشموں کا بہتا ہوا یہ پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ مزار کے احاطے میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا کنواں موجود ہے۔ اس کی تعمیر کا زمانہ نامعلوم ہے لیکن تراش شدہ پتھروں سے کنویں کی قدامت کا اندیا ملتا ہے۔ کشادہ ذہن میں جگہ جگہ زیتون، انجیر، کیلے، لیموں، آم، انار اور کھجور کے درخت لگے ہیں۔ حد نگاہ پھلاہی، بکائیں، ببول اور ریشم کے درخت پھیلے ہوئے ہیں۔ خضرو جھاڑیوں اور رنگ برنگے پھولوں کے بھرمار ہے جن کی سوندی سوندی خوشبو سے فضا مہکتی رہتی ہے۔ جنگلی پرندے بھی چار سو اپنی سریلی آواز کا جادو جگاتے نظر آتے ہیں اور گلہریاں آنکھ مچولی کھیلتی ہیں۔ مزار کے استقبالی دروازے کے سامنے برگد کا درخت ہے جس کی لمبی لمبی شاخیں ادب سے جھکی رہتی ہیں۔ شمال مغربی جانب ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے۔ زائرین کے ٹھہرنے کے لیے کمرے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ اب باقاعدگی سے ہر ماہ چاند کی 14 تاریخ کو قوالی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بری امام کے میلے میں شرکت کے لیے جب زائرین پشاور سے ڈالی کے ہمراہ یہاں سے پیدل گزرتے ہیں تو ایک رات پیر صحابہ میں قیام کرتے ہیں۔ اس طرح ٹیکسلا اور مضافات سے آنے والے دیگر عقیدت مند بھی یہاں ٹھہرتے ہیں اور قریب ہی واقع سرائے خربوزہ نامی گاؤں کے لوگ میلے میں شرکت کرنے والے زائرین کی میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ صحرائے خربوزہ پیر صحابہ سے چند قدموں کے فاصلے پر واقع ہے۔
موجودہ گاؤں قلعے کی دیواروں کے مانند اندر تعمیر کیا گیا ہے۔ پرانی تعمیرات کے آثار جا بجا موجود ہیں۔ یوں لگتا ہے اس قلعے کی تعمیر میں دفاعی نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ صحابی رسول کی قربت کا شرف بھی حاصل کیا گیا ہے۔ مغل شہنشاہ جہانگیر نے تذکرہ جہانگیری میں اس گاؤں کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے۔ پیر کے دن 10 محرم 1016 ہجری کو میں نے موضوع سرائے خربوزہ میں پڑاؤ ڈالا۔ قدیم زمانے میں گھکڑوں نے یہاں ایک گنبد بنایا تھا۔ وہ اس جگہ آنے والے مسافروں سے محصول لیتے تھے۔ چونکہ گنبد کی شکل خربوزہ سے ملتی جلتی ہے، اس لیے یہ موضع خربوزہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر سنگجانی کا قصبہ واقع ہے۔ وہاں بھی مغلیہ عہد کا ایک قلعہ موجود تھا۔ اس کے بھی محض چند آثار باقی ہیں، جبکہ گیٹ جوں کا توں استادہ ہے جو آج کل مقامی ہائی اسکول کے صدر دروازے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مقامی سادات کے جد امجد شاہ جہان کا مزار بھی یہیں پر موجود ہے۔ مشہور سیاہ مورخ کرافٹ نے جب اس علاقے کا نقشہ مرتب کیا تھا تو اس نے سنگجانی کے بجائے صحرائے شاہ جہانی کا نام تحریر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ سنگجانی صحرائے شاہ جہانی کی بگڑی ہوئی شکل ہو۔ شورۂ آفاق محقق تاریخ دان اور ماہر بشریات ڈاکٹر احمد حسن دانی بھی اپنی زندگی میں کئی مرتبہ پیر صاحبہ تشریف لائے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے بڑے بڑے اسکالرز اور محقق بھی ان کے ہمراہ ہوتے۔ ان تمام حضرات کی یہی رائے تھی کہ یہ مرقد منورہ صحابی رسول کا ہے، جو ہو سکتا ہے 1400 سال پہلے اسلام کی تبلیغ کی غرض سے ٹیکسلا کی شہرت سن کر یہاں تشریف لائے اور پھر یہی انتقال فرمایا، اور یوں اس جگہ کا نام بھی ان سے منسوب ہو گیا۔